ایزیڈ اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید. آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ بیسک اکنامکس کو لے کر ہے. بیسک اکنامکس میں بات کرتے ہیں جی کازیشن اینڈ افیکٹ آف پرائز، یعنی آپ کی جو پرائز ہے اس کے کازز کیا ہوتے ہیں، پرائز کیوں چینج ہوتی ہے یا پرائز کو کیوں چینج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس کو چینج بھی کیا جاتا ہے کتنی حالات کے اندر، کسی نظریات کے اندر اس چینج کرنے کی ضرورت ہی پڑتی ہے، تو اس سے جو آپ کا بزنس ہے، آپ کا انڈیویجول لیڈرز ہیں، آپ کے انڈیویجول ٹریڈر یا انڈیویجول سینیریوز ہیں، ان کے اندر آپ کا کیا رول رہے گا. بیسکلی یہ سمجھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ کاز اور افیکٹ کو آپ جب سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرائز مینیپولیٹ ہوتی کیوں ہے، پرائز مینیپولیٹ کی کیوں جاتی ہے، یا کس وجوہات کی بنا پر یا پرائز کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں بیسکلی پہلے تو دیکھتے ہیں کہ کاز کیا ہوتی ہیں. کاز یہ ہوتی ہے کہ ریسورسز آپ کی کتنی ہیں، آپ نے کتنی ریسورسز اپلائی کی ہیں، کتنا آپ نے اس کے اوپر ٹائم دیا ہے، کتنے اسپینڈنگ کی. ٹھیک ہے، اب آپ اس ریسورسز کو اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کاز کرتے ہیں کہ جی پرائز کی وجہ سے چینج ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہوتا ہے، اب اکنامکس کیا کرتے ہیں جو اس کا افیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کس چیز کو چینج کرتے ہیں، اس کی پرائز چینج کرتے ہیں تو اس کا انڈیویجولس پہ کیا اثر پڑتا ہے، بزنس ہولڈر پہ کیا پڑتا ہے، اسٹیک ہولڈر پہ کیا پڑتا ہے، اور جو آپ کا ڈفرینٹ کمپوننٹ آف اکنامی ان کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سمجھنا آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری بھی ہے. اب یہاں بات کرتے ہیں کہ جی جو پوزیشن ہے اس کے انالیسس کیسے ہوتے ہیں یا اس کو اینالائز کیسے کیا جائے گا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی ڈیمانڈ سائڈ کے اوپر. ڈیمانڈ سائڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو یہ پرائز کو کاسٹ کرتا ہے کس چیز کے لیے کہ آپ کی پرائز بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، رائز ہو جاتی ہے. دوسرا آپ کا کیا کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب آپ کی پرائز، آپ کی ڈیمانڈ ڈکریز ہو جاتی ہے تو یہ کاسٹ کرتی ہے پرائز کو فال کرنے کے لیے. بیسکلی یہاں وجہ کیا ہوتی ہے، پرائز کے ڈیمانڈ کے چینج ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں. کہ دیکھیں چینج ان انکم، آپ کا جو ہے پیسے میں آنے کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، یعنی آپ کی انکم بڑھ جاتی ہے تو آپ کی جو ہے ڈیمانڈ پہ فرق پڑتا ہے. پھر آپ کے پاس کنزیومر پریفیرنس ہوتا ہے کہ کنزیومر کوئی خاص چیز کو یوز کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ کی ایک ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ پاپولیشن گروتھ. اب آپ کے پاس پاپولیشن گروتھ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو آبادی تھی اس کا ریشو بڑھ گیا، اس کا تناسب بڑھ گیا، تب بھی آپ کی جو ڈیمانڈ سائڈ ہے وہ بڑھ جائے گی. اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو پرائز ہے وہ مینیپولیٹ کر سکتی ہے، موو کر سکتی ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے جی سبسڈیز اینڈ کمپلیمنٹ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کچھ چیزوں پہ سبسڈیز دے دیتی ہے، آپ کو مزید کوئی فیور دے دیتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا اٹریکشن آپ کی طرف اٹریکٹ کر جاتا ہے. پھر بات کرتے ہیں کہ سپلائی سائڈ کے اوپر. سپلائی سائڈ کے اوپر سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ڈکریز ان سپلائی، یعنی آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکشن ختم ہو جاتی ہے. پروڈکشن کے جو ریسورسز ہیں، یا کہنا چاہیے کہ پروڈکشن کی جو ریسورسز ہیں ان کا استعمال کم ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اگر ہم پرائز سپلائی بڑھا دیتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کی جو پرائز ہے وہ فال ہو جاتی ہے. اور جب ہم سپلائی کم کر دیتے ہیں، یعنی سپلائی ڈکریز کرتے ہیں، تو ہماری جو پرائز ہے وہ رائز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دو کازز مین ہوتی ہیں. اب ان کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ سپلائی میں چینج آتا ہے. سپلائی میں چینج آنے کی وجوہات یہ ہوتی ہیں، سب سے پہلے کہ جو پروڈیوسر ہے وہ اپنا کاسٹ انالیسس بہت زیادہ کرنے لگتا ہے اور وہ اپنی کاسٹ ایفیشینٹ ریسورسز کے اوپر غور کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھار سپلائی روک بھی دیتا ہے، کبھی کبھار وہ سپلائی بحال بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے جی ویجز ہو گئے، مٹیریل ہو گیا، یہ تمام چیزیں بڑھتی رہتی ہیں، کم ہوتی رہتی ہیں، اس کی وجہ سے پرائز ملتی ہے، موو کرتی ہے، اور جو سپلائی ہے وہ شفٹ ہوتی رہتی ہے. پھر ٹیکنیکل امپروومنٹ آ جاتی ہے. بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پہلے ہاتھ سے چیز بناتے تھے، وہ بہت دیر میں بنتی تھی، لیکن اب جب ٹیکنیکل اسسٹنٹ آ گیا تو ٹیکنیکل اسسٹنٹ نے کیا کیا، اس کام کو آسان کر دیا، تو سپلائی بڑھ گئی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، آلموسٹ آپ کی جو پرائز تھی وہ فال ہونا شروع ہوئی. پھر اگر بات کرتے ہیں گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے، گورنمنٹ پالیسیز میں کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کہہ دیتی ہے یہ اتنے پرائز، اتنی گڈ نمبر آف گڈ مارکیٹ میں آنی چاہیے، یا اتنی گڈ آپ مارکیٹ میں بنا کر بیچیں گے، تو یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سپلائی متاثر ہوتی ہے. پھر اگر گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس لگا دیے، کوئی را مٹیریل کے اوپر ٹیکس لگا دیا، کوئی طرح کی چیز لگا دی، تو اس میں بھی آپ کی جو پرائز ہے وہ بہت زیادہ شفل ہو گیا. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں. ایکسٹرنل شاک کیا کہتے ہیں چاہیے کہ جیسے آپ کی وار ہو گئے، کوئی ایسا ایونٹ ہو گیا، کوئی پینڈیمک آ گیا، کوئی ایسی پرابلمز آ گئی جس کی وجہ سے آپ کا جو سسٹمیٹیکلی آپ کی سپلائی تھی وہ رک گئی، آپ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ کم ہو گئی. یہ تمام معاملات بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں پرائز کی کازیشن کو انالیسس کرنے کے لیے.
اب یہاں بات کرتے ہیں کہ جی ایفیکٹس جو ہیں وہ ایفیکٹس کا انالیسس کیسے کیا جائے گا، یہ ایفیکٹس کو کیسے جانا جائے گا. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کنزیومر بیہیویئر. کنزیومر بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ ہائر پرائس میں ریڈیوس کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ، یعنی کنزیومر جب مہنگی ہوتی چیز تو لوگ اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی آپ کا جو افیکٹ آف پرائس ہے اس کا انالیسس ہو سکتا ہے. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہماری پرائس لوور ہو جاتی ہے تو لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، آپ کا کنزپشن بڑھا دیتے ہیں. پروڈکشن کی جو پروڈکٹس ہیں ان کے کنزپشن بڑھ جاتی ہے، کیونکہ لوگ سستے میں خریدنا پسند کرتے ہیں. جو بائر ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ سستے میں اپنا بجٹ مینٹین کرے. پھر بات کرتے ہیں جی پروڈکشن بیہیویئر. پروڈکشن بیہیویئر میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہائر پرائزز بڑھا دی جاتی ہیں. یعنی یہاں کیا ہوتا ہے اگر پرائزز بڑھا دی جاتی ہیں تو وہ پروڈیوسر کو انکریج کرتا ہے زیادہ سپلائی پروڈیوس کرنے کے لیے، کیونکہ اسے زیادہ پیسہ مل رہا ہوتا ہے. زیادہ پیسے کے اندر اسے کم خرچ کے اندر زیادہ پرائز مل رہی ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ سپلائی بڑھا دیتا ہے، جس میں سرپلس کی کنڈیشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا بات کرتے ہیں جی لوور پرائز. لوور پرائز کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پروڈیوسر کہتا ہے کہ یار کم پرائز ہے تو اس کو جو ہے وہ کوانٹٹی اس کو کم کر دو، مارکیٹ میں سپلائی کم کر دو، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا افیکٹ آتا ہے سیدھا سیدھا آپ کی پرائز کے اوپر، اور اس سے بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے بزنس کے اوپر بھی اور انڈیویجول اکنامی کے اوپر. پھر بات کرتے ہیں جی پرائز چینجز. اب پرائز چینجز کیا ہوتا ہے کہ ایکویلیبریم کو، مارکیٹ ایکویلیبریم کو چینج کر دیتا ہے، نیا ایکویلیبریم کریٹ کر دیتا ہے. کیونکہ آپ نے جب پرائز چینج کرتے ہیں تو سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کراس آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایکویلیبریم پرائز اور کوانٹٹی جو ہے وہ مزید نیو ایکویلیبریم کریٹ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایک ایشو کریٹ ہو جاتا ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ اگر ہم یہاں بات کرتے ہیں ان تمام فیکٹرز کے اوپر جو ہے ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. پھر آپ بات کرتے ہیں انکم ڈسٹریبیوشن. انکم ڈسٹریبیوشن کیا ہوتی ہے؟ رائزنگ پرائز کیا کرتی ہیں کہ بعض دفعہ لوگوں کی اگر نیسیسٹیز یعنی ان کی ضروریات کی زندگی کی چیزیں آپ ان کی پرائز میں بڑھا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کریں گے، وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا پسند نہیں کریں گے، وہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہوگا کہ آپ نے پرائز بڑھائی ہے تو وہ کوشش کریں گے اپنی نیسیسٹیز کو بھی کم استعمال کریں. پھر آپ کے بعد نیکسٹ مسئلہ کیا آئے گا کہ آپ کے پاس اگر ہم فال کر دیتے ہیں پرائز تو کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ڈفلیشن کی کنڈیشن آ جائے گی، جس میں کیا ہوگا کہ آپ کا پروفٹ ریڈیوس ہو جائے گا، آپ کے ویجز بھی جو ہے وہ ڈکریز ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آلموسٹ آپ کی جو پرائز کے افیکٹس ہوں گے وہ اکانومی کے اندر واضح دکھ رہے ہوں گے، نظر آ رہے ہوں گے. اب یہاں بات کرتے ہیں کہ جی اکانومی کے اندر جو امپورٹنٹ آف کازیشن ہے اور کو ریلیشن ہے یہ کیا ہوتا ہے، جس ان کی جو سسٹمیٹکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیا کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں یا کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، اس بارے میں ہم یہاں اس کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں. دیکھیے اسٹوڈنٹ سمپل سی بات کو سمجھ لیجیے گا اور بہت آسان کر کے سمجھ لیجیے گا کہ اگر دو چیزیں ہیں، لیٹ سپوز آپ کے پاس بریڈ ہے اور ویڈیو گیم ہے، اور ویڈیو گیم اور بریڈ جو ہے وہ ایک ہی پرائز پر بیچی جا رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ویڈیو گیم کی پرائز جو ہے وہ ڈبل روٹی کی وجہ سے بڑھ گئی ہے، یا ڈبل روٹی کی پرائز جو ہے وہ روٹی کی پرائز جو ہے وہ ویڈیو گیم کی وجہ سے بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے لیے الگ الگ ایلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. پھر کنٹرول ایکسپیریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول ایکسپیریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کچھ ڈیٹا اسٹیٹیکل ڈیٹاز ہوتے ہیں، اسٹیٹیکل ڈیٹاز پہ آپریشن کیا جاتا ہے، آپریشن کر کے آپ کو یہ سمجھائی جاتی ہے کہ آپ کا جو کوریلیشن جو کازیشن ہے وہ کتنا حد تک جو ہے کتنا حد تک ویلیویبل ہے، کتنا حد تک ویلیو کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں یہاں ڈسکس کی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. یہاں پر یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر کریٹ ہوتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، اکانومی کے اندر بڑی ویلیوز ہوتی ہیں. تو اسٹوڈنٹ جب ہم یہاں بات کرتے ہیں کازیشن کی اور کوریلیشن کی تو یہ چیز اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں آپ کو یہاں بیسک اکنامکس میں کیوں پڑھا رہا ہوں. کازیشن اور افیکٹ، بیسکلی کازیشن اور افیکٹ یہی کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ہم آگے اسٹیٹیکل ڈیٹا کے اندر پڑھتے ہیں، اکانومیٹرکس کے اندر، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے فردر. تو آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ جو سسٹمیٹکلی آپ کو پڑھایا گیا یہ کیوں پڑھایا گیا. اب یہاں بات کر لیتے ہیں ایک بڑی امپورٹنٹ کنڈیشن کی. دیکھیں پرائز انالیسس کے اندر کیا ہوتا ہے. پرائز انالیسس کے اندر یہ ہمیں کہاں سپورٹ کرتا ہے؟ جو ہم نے تھیوری پڑھی کازیشن اینڈ افیکٹ کی، ہمارا کہاں سپورٹ کرتا ہے؟ دیکھیں کازیشن ہمیں ہیلپ کرتا ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ہماری پرائز جو ہے وہ کیوں چینج ہو رہی ہے، کیوں شفٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سپلائی اور ڈیمانڈ کے اندر کیوں شفٹ آ رہا ہے، کیوں چینج آ رہا ہے. ٹھیک ہے،
پھر اگر ہم بات کرتے ہیں یہ ایکسپلین کرتا ہے افیکٹ اور کون سا افیکٹ ہماری زندگی میں پڑ رہا ہے یا اس سے ہمارے کیا کنڈیشنز بنیں گی یا اکنامیکلی ہم کیا اچیو کر پا رہے ہیں جب ہم کوئی پرائز کو مینپولیٹ کر رہے ہیں یا پرائز کو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے اکنامیکل کیا اچیومنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا ایک ماڈرن اس سے ایلیمنٹ نکل آتا ہے, اس سے بڑے امپورٹنٹ طریقے سے کہا جاتا ہے. دیکھیے اگر ہم مدی کی بات دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے پرائز چینج کی, شفٹ ان سپلائی اور ڈیمانڈ کازیشن ہمیں یہاں بھی سپورٹ کرتی ہے کہ ہم شفٹ ان ڈیمانڈ اور سپلائی میں اگر شفٹ کرتے ہیں, چینج کرتے ہیں, تو اس کا جو افیکٹ پڑتا ہے وہ کب پہ پڑتا ہے, کنزمپشن پہ, پروڈکشن پہ اور انکم پہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کنڈیشن ہے. سمجھ لیے کہ آپ کے پاس کازیشن کیا ہے. کازیشن یہ ہے کہ آپ کا میجر ایلیمنٹ ہلا, میجر ایلیمنٹ ملنے کی وجہ سے آپ کے اوپر افیکٹ کیا پڑا, آپ کی کنزمپشن, پروڈکشن اور انکم کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ پڑ گیا. پھر جو یہ کنڈیشن ہے کاز اور افیکٹ کا, یہ ایک ریلیشن شپ کو ڈائگنوز کرتی ہے. ان کا جو ریلیشن شپ ہے آپس میں, یہ تعلق لینا کہنا چاہیے, یعنی کاز اور افیکٹ کا جو آپسی تعلق ہے, یہ تعلق کیا ہے کہ یہ اکنامیکل پالیسیز کے اوپر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور بزنس ڈیسیجن کے اوپر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہاں پر آپ کو کنفرم کرتا ہے کہ آپ نے کون سا بزنس کرنا ہے, کون سی سچویشن ڈالنی ہے جس سے آپ کنزیومر کی اٹینشن ڈائیورٹ کر سکتے ہو یا کنزیومر کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہو. تو یہ تمام معاملات کا دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے اور سمجھنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اکنامیکل ورژن کے اندر یا اکنامیکل ڈبیٹ کے اندر جب ہم اس کو بات کرتے ہیں تو سی آف اکنامکس کے اندر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے.